اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر۔ زندگی میں جب ہمیں ناخالص چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر خالص کی قدر سامنے آتی ہے۔ ناخالص چیزوں کے ہونے سے، ناخالص لوگوں کے ہونے سے زندگی بری نہیں ہو جاتی۔ دودھ اللہ کی نعمت ہے، خالص ہونا چاہیے، پر انسان ہی ہے جو اس کو ناخالص کر دیتے ہیں، اس میں اتنی زیادہ خرابی کر دیتے ہیں کہ وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ شکل دودھ کی ہوتی ہے پر وہ دودھ نہیں ہوتا، وہ یہ جو گھی ہے، ڈالڈا، اور اس میں کئی ساری چیزیں ملا کے رگڑ کے اس کو وہ گھی دودھ بنا دیتے ہیں۔ شکل دودھ کی ہے، دودھ نہیں ہے۔ اسی طور پہ دیسی گھی کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے کہ ڈالڈا میں کچھ دیسی گھی ڈال کے، فلیور ڈال کے، تو اسے دیسی گھی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ سونا دنیا کی بہت قیمتی چیز ہے، پر اب سوچئے کہ سونے میں بھی کھوٹ ملایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کھوٹ کے باوجود ہم سونا لینا بند نہیں کرتے۔ میرے پاس جو بچیوں کا ٹوٹے ہوئے دل اور لوٹی ہوئی عصمتوں کے ساتھ آتی ہیں بچیاں، تو اس میں بہت زیادہ کیسز ان کی اکیڈمیز اور پرائیویٹ کالجز کے ٹیچرز کے ہیں۔ ٹیچر ہونا ایک عظمت ہے، ٹیچر ہونا ایک باکمال چیز ہے، ایک خالص چیز ہے۔ روحانی باپ سرکاری اسکولوں کے، سرکاری کالجز کے اساتذہ، یعنی یوں سمجھیں کہ دہائیوں تک آئیڈیل رہے ہیں۔ ان کی نگاہ صاف ہوتی تھی، پاکیزہ۔ بچوں کے پڑھانے میں بھی they were very much committed۔ پر جیسے جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں نئے لڑکوں کو جو بی اے کر کے، ایم اے کر کے نکلتے ہیں، بغیر ٹریننگ کے، بغیر اورینٹیشن کے آپ انہیں ٹیچر کے عظیم منصب پر بٹھا دیتے ہیں، تو پھر ان سے لڑکوں والے وہ سارے کام نہ وہ روکتے ہیں، نہ آپ نے ان کو سمجھایا ہوتا، بینگ دا پرنسپل، بینگ دا اونر۔ اور نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اسی کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو۔ دو طرح کے ٹیچرز ہیں، ایک وہ جو کم عمر ہیں، کم پڑھے لکھے یا زیادہ پڑھے لکھے، دوسرا زیادہ عمر کے۔ جو زیادہ عمر کے یا پکی عمر کے ٹیچر ہیں، ان میں سے بھی اگر نگاہ صاف نہ ہو، نیت اچھی نہ ہو، تو یہ بھی کئی دفعہ اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ تعلق بناتے ہیں جو ان کو نہیں بنانا چاہیے۔ یہ تعلق جب اناؤنس ہوتا ہے تو ٹیچر کی بھی بدنامی ہوتی ہے، لڑکی کی بھی بدنامی ہوتی ہے، سوشل پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو بڑی عمر والے ہیں یہ سارے شادی شدہ ہوتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے کیسز میرے پاس آتے ہیں تو میں بچیوں سے کہتا ہوں کسی طور پہ ان کی سیکنڈ وائف نہ بنیے گا۔ وہ پوچھتی ہیں کیوں؟ تو میں کہتا ہوں یہ ٹیچر ایک خاندان کو ہی سنبھالنے کے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، جتنے بھی اس کی تنخواہ ہو، تو آپ کو ساری عمر مزدوری بھی خود کرنی ہوگی، اس کی بیوی کا روب اس پہ زیادہ ہوگا، اس کے خاندان کا۔ ٹیچر ایک بیسیکلی ڈرا ہوا طبقہ ہے، یہ ایک بہت بولڈ طبقہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنے خاندان، سسرالی خاندان کے پریشر، خوف کی وجہ سے ہمیشہ ان کے ساتھ لائل رہے گا، یا تمہارے ساتھ رشتے کو چوری کے ساتھ رکھے گا، یا پھر کبھی کبھی آیا کرے گا۔ تو ساری عمر ایک اچھی خاصی خوبصورت اچھے خاندان سے ہوتے ہوئے ایک غلطی کی وجہ سے پوری عمر برباد ہو۔ ایون بچے اگر ہو جائیں ان کو ایکول سٹیٹس نہیں مل پاتا، یعنی ترس کے ان کو زندگی گزارنی پڑتی۔ اچھا وہ بھی کیا کرے، اس کے جو وسائل ہیں وہ اتنے کی ہیں، اور جو اس کی عقل تھی وسائل کو بڑھانے میں، وہ اس نے ایک محبت کرنے میں صرف کر دی۔ یہ نقصان لڑکیوں کے والدین کو جب پتہ چلتا وہ کبھی راضی نہیں ہوتی ایک بوڑھے یا زیادہ عمر سیدھا استاد اور شادی شدہ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی، نہ سوشل سیٹ اپ میں اجازت، نہ خاندان میں۔ اس کے خاندان کا پریشر، لڑکی کے خاندان کا پریشر، اور ادارے کا بھی پریشر،
تو ایسے میں پھر چوری ہوتی ہے اور یہ چوری لڑکی کو بھاری پڑتی ہے۔ دوسرا یاد رکھیے گا کہ ایک اصول، ٹیچر سے جب بھی آپ محبت میں آگے جاؤ گے، شادی کرو گے، افیئر کرو گے، ہمیشہ نقصان لڑکی کا ہوگا۔ سو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہو اپنے ٹیچر سے محبت مت کیجیے۔ اور اگر وہ ٹیچر کم عمر ہے، کسی گاؤں سے ہے اور پرائیویٹ کالج میں ہے اور پرائیویٹ اکیڈمی میں ہے اور پینٹے شینٹے پہن کے ایکسٹرا تیار ہو کے آتا ہے، تو اس کی نظر سب سے پہلے جج کیجیے۔ اگر نظر اس کی سب لڑکیوں میں سے ایک متلاشی کے طور پہ وہ ڈھونڈتا ہے، اپنے علم پہ فوکس نہیں ہے، اپنے منصب پہ فوکس نہیں ہے، تو یہ خالص سونا نہیں ہے، کھوٹ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ خالص دودھ نہیں ہے، نہ خالص دودھ ہے۔ یہ خالص استاد بھی نہیں ہے، نہ خالص ہے۔ یہ جو کم عمر کے استاد ہیں، یہ سب سے زیادہ لڑکیوں کی روح کے لیے، ان کے جسم کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی عصمت کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ سو جب ایسے سوال میرے پاس آتے ہیں، میں اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنے اکیڈمی کے اور پرائیویٹ کالج کے ٹیچر کے ساتھ یہ محبت نہیں ہے، یہ افیئر ہے۔ آپ کے دل میں، دماغ میں صرف شادی کی گھنٹی بج رہی ہے، وہ گھنگرو چل رہے ہوتے ہیں، اس کے دل میں صرف آپ کے ساتھ وقت گزاری ہے اور آپ کے جسم کا استعمال ہے۔ اور ہی از ویری مچ کلیئر۔ اس طرح کے جو شکاری ہیں، چونکہ ان کا علاج یا ان کی شکایت نہیں ہوتی، پرائیویٹ جو کارپوریٹ ہے وہاں کبھی کسی بڑے سے بڑے افسر کی بھی شکایت ہو جائے ہراسمنٹ کی، یا اس نے کسی کو ٹچ کیا ہو، تو اس کو سب سے پہلے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بچیاں اس طرح کے بدگماش، بدتینت اور بد کردار ٹیچروں کی شکایت نہیں کرتی، اپنے ڈر کی وجہ سے۔ لڑکیوں کی شکایت سب سے آسان ہوتی ہے، سیدھے جا کے وہاں کے سربراہ سے مل لیجیے، چاہے وہ پرنسپل ہو، چاہے وہ ڈائریکٹر ہو۔ اور جب آپ کھل کے بات بتاتے ہیں تو وہ بھی اپنی عزت کی وجہ سے اس کیس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، مگر ایک فون، ایک کال، اس ٹیچر کا کریئر اس جگہ سے ختم ہو جاتا ہے، اور کتنی ساری مزید بچیاں اس کی نظر بد یا شکار ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ سو کبھی کسی بچی کے ساتھ ایسا ہو جائے، کبھی مت ڈریے۔ سرکاری ٹیچر ہو، غیر سرکاری ہو، 1 منٹ میں اپلیکیشن لکھیے، اس کو اڑا کے رکھ دیجیے۔ دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ٹیچر۔ ان کو کچرے میں ہونا چاہیے، ان کو بھگتنا چاہیے۔ اچھا، اسی طور پہ یاد رکھیے گا، یہ جو کچی عمر والے، کم عمر کے ہیں، انہیں سب سے زیادہ یہ لارا آپ کو شادی پہ لگائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر بھی شادی بج رہی ہوتی ہے، پر یہ شادی نہیں کرتے۔ افیئر جب بھی لمبا ہوگا تو آخر میں میرے ماں باپ نہیں مانتے، ساری برادری تو باہر شادی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، برادری کے باہر افیئر ہو سکتا ہے، برادری کے باہر اگلی بندی کی آپ عزت سے کھیل سکتے ہو، اس کو رسوا کر سکتے ہو، اس کو برباد کر سکتے ہو، وہ شرم نہیں آتی۔ لیکن جب اس کو عزت دینے کا وقت آتا ہے تو چونکہ اندر سے ناخالص اور ان کے پاس بہانوں کی ایک جیسی لسٹ ہوتی ہے، اور یہ ایک جیسے ہی ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ کبھی وقت ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ جتنے زیادہ کیسز میں نے دیکھے ہیں ان میں ٹرینڈ ایک جیسا ہے۔ اور یہ بچیاں، بڑے شہروں کی بچیاں کم ان کا نشانہ بنتی ہیں، چھوٹے شہروں کی جو ایف ایس سی کرنے یا اپنا ایف ایس سی کو امپروو کرنے، ایون جو ٹیسٹ ہے، انٹری ٹیسٹ، اس کے لیے آتی ہیں، ہمیشہ وہ آسانی سے ان کا شکار بن جاتی ہیں۔ بعض بچیاں یہ دلیل دیتی ہیں ہمیں گھر سے جو کوئی محبت کم ملی تھی، ایسا نہیں ہے۔ گھر سے محبت کم ملی ہو تو کوئی لڑکی اپنی عزت اور عصمت کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں پھرتی کہ پکڑو اور اسے استعمال کر ڈالو۔ کہیں کوئی چیز کمی رہی ہو، میرے بچے، آپ کی ذات ہے، آپ کا وجود ہے، آپ کا ایک ڈگنیٹی ہے، اپنی ڈگنیٹی کو آپ خود ٹکا ٹوکری کر دیتے ہو، تو پھر اس طرح کے لوگ آپ کا جو استعمال کرتے ہیں، اور نقصان ہمیشہ آپ کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا۔ اس کا وقتی طور پہ نقصان ہوگا، جاب سے نکال دیا جائے گا، وہ کسی اور شکار پہ لگ جائے گا۔ اگر
آپ کے گھر والوں میں سے کوئی تگڑا بندہ ہو تو لٹرلی ان کو فزیکلی پھینٹی بھی پڑنی چاہیے، ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، چونکہ انہوں نے اس پوری باعزت محترم برادری کا جو ناک کٹوا دیا ہے. اتنے تماشے، یعنی ایون اب یہ نان سینس لڑکوں کا جو یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں اور یونیورسٹی میں اچھے نمبروں کی وجہ سے یہ تعلقات سے ٹیچر بن جاتے ہیں، اس کلچر کو یہ یونیورسٹی تک لے گئے ہیں اور بچیوں کو غیر محفوظ کر دیا ہے. جب قیمتی چیزیں غیر محفوظ ہوں تو پیرا بڑھاتے ہیں، بجلی کی تاریں لگاتے ہیں، چوکیداری کرتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ انہیں کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ لوٹ لٹا کے آ جاؤ. بعد میں ان کے پاس رسوائی، پریشانی، انزائٹی، ڈپریشن اور آپ کے پاس دکھ کے کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے یہ کیوں بھیجا، ہم نے یہ کیوں کیا، بجائے اس کے کہ بعد میں روئیں. پہلے احتیاط کرنا زیادہ بہتر اور سمجھداری کا معاملہ ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.